آپ کے مجھ سے وابستہ ہونے کا جو مقصد ہے نا، آپ کا جو مقصد ہے وابستہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے توسط سے، جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے یہاں پر ڈیوٹی لگا کے، ان کے توسط سے ہم رب تعالیٰ کی پہچان کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اور پیری کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے یعنی مرید، وہ پیر کے پاس جب جاتا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے جاتا ہے۔ پیری مریدی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ حاصل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی پاک ہیں، ان کی محبت و معرفت وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر اپنے جو بزرگان ہیں ان کے فیوز و برکات کے ذریعے یہ کام ہو، یعنی ہماری نسبت جو نقشبندیہ ہے تو اس نسبت کے ذریعے سے، اس طریقت اور اس طریقے سے جس سے ہمارے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے ہیں، ہم بھی اسی راستے اور طریق پر چل کر، نقشبندیہ بزرگوں کے زیر سایہ زیر اثر چل کر، ہم بھی اسی نقشبندیہ راستے سے ہو کر معرفت مصطفیٰ اور معرفت الہی کو حاصل کر لیں۔ مرید ہونے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مرید انسان اگرچہ نقشبندیہ سلسلے میں ہو، قادریہ سلسلے میں ہو، چشتیہ میں ہو یا سہروردیہ میں ہو، تو یہ جتنے بھی بزرگان ہیں اور ان تمام سلاسل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ ہاں، آپ جب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی لوگ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہوں میں، تو اس کے کچھ بینیفٹ بھی، کوئی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس فائدے کے ساتھ ساتھ، یہ تو مین فائدہ ہے نا، فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں کہ انسان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جایا کرتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں، انسان پہ آفات و بلیات بھی بسا اوقات ٹل جاتی ہیں۔ فرمایا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں اس قابل نہیں ہوں، میں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا یہ؟